ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ورثہ میڈیا۔ تو جی ناظرین کرام، شان اولیاء کے حوالے سے آج ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی لاجواب، انتہائی علمی اور تحقیقی بیان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ خطاب جو ہے، اس کا عنوان تو ہے تصرفات اولیاء اور مقام اولیاء۔ یہ صاحب علم لوگ جانتے ہیں تصرفات کا مطلب کہ اولیاء کے اختیارات کیا ہیں، اولیاء کی طاقت کیا ہے، ان کی پاور کیا ہے۔ تو یہ خطاب کرنے والی شخصیت جو ہے وہ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف صاحب سیالوی علیہ رحمت، یہ ان کا خطاب ہے۔ تو غالباً یہ فیصل آباد کا خطاب ہے، درس قرآن میں سے ایک درس قرآن ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے شیخ الحدیث صاحب کا خطاب سنتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين أحمد الحامدين ومحمد المحمودين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اپنے مقبول بندوں کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف اور حزن و ملال نہیں ہے۔ ولی اللہ رب العزت کی بھی صفت ہے اور ولی اس کے بندے کی بھی صفت ہے۔ اللہ ولی بندوں کا ہے اور بندے ولی اللہ کے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ اور الا ان اولیاء اللہ، اس میں بتلایا کہ بندے میرے ولی ہیں۔ اسی طرح ولی محبوب کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بندوں کا محبوب ہے، بندے اللہ کے محبوب ہیں۔ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ تعلق دو راہ ہے، دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ایک بہت بڑی اہم عقیدے کی بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ جب یہ تعلق دو راہ ہے تو پھر ایک فریق کمزور ہے، اسر و سامان ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور دوسرا فریق جو ہے وہ بے نیاز ہے، محتاجیوں سے پاک ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، اور ہر چیز اس کے دستے قدرت میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کمزور فریق ہے وہ اپنی محبت کا دعویٰ، اپنی دوستی کا دعویٰ اس طرح نبھاتا ہے کہ جو محبوب چاہے ہر وہ کام کرتا ہے، اس کی اطاعت کے لیے اپنی ساری قوت صرف کر دیتا ہے، اپنا مال دولت، اپنی جان تک اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرا فریق جو بے نیاز ہے، غنی ہے، ہر چیز اس کے دستے قدرت میں ہے،
وہ بھی یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں محب ہوں، میں دوست ہوں، تو پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر کمزور فریق اپنی محبت کے دعوے کو اس طرح نبھاتا ہے کہ اس کا محبوب جو چاہے، جس پہ راضی ہو، جو چیز اسے پسند ہو، اس کے حوالے کرتا چلا جائے، تو پھر جو طاقتور فریق ہے، جو بے نیاز فریق ہے، جو ہر ضرورت سے پاک فریق ہے، جس کے پاس سب کچھ موجود ہے اور کوئی کمی اس کے خزانوں میں آ سکتی نہیں ہے، وہ دوسرے فریق کی محبت کا دعویٰ بھی رکھے اور کوئی چیز انہیں دے بھی نہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ ان العبد معلومہ وعزہ لما فعل کل ما امرہ اللہ ارادہ منہ فلن یفعل رب الرحیم الکریم مرۃ واحدۃ ما ارادہ العبد کان اولا۔ تو جب دو طرفہ محبت کے دعوے ہیں، دو طرفہ دوستی ہے، تو جب بندہ اپنی دوستی کا حق اس طرح نبھائے کہ جو اس کا مولا چاہے وہی کر گزرے، خواہ اپنی جان سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونے پڑے، تو پھر اللہ رب العزت کا بھی یہ حق بنتا ہے اپنے اس دعوے کی روح سے کہ جو کچھ بندہ چاہے اللہ رب العزت بھی وہی کر دے۔ اور یقیناً اللہ رب العزت بڑا لجپال ہے، جس طرح پہلے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اس کا اعلان ہے تم ایک بالشت میری طرف چلو، میں ایک ہاتھ تمہارے قریب ہو جاؤں گا، تم ایک ہاتھ میرے قریب آؤ، میں پورا کلاوہ تمہارے قریب آؤں گا، اور تم چلتے ہوئے میری طرف آئے تو میری رحمت دوڑ کے تمہیں اپنی آغوش میں لے لے۔ تو جب وہ اتنا لجپال اور کریم ہے تو وہ کیوں نہ اس بندے کے ارادوں کے مطابق چلے گا؟ اسی لیے علامہ اقبال مرحوم کہہ گئے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس خودی کا یہ مطلب نہیں کہ تو اکڑ جا، مغرور ہو جا، فرعون بن جا، مطلب ہے اپنی حقیقت کو پالے۔ ایک بلبلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ پانی کا ایک ذرہ ہے، اس کے اندر ہوا بھر گئی ہے، وہ دریا سے سمندر سے الگ ہو گیا ہے۔ اب وہ سمجھے میں کوئی بڑی چیز ہوں، میں اوپر تیر رہا ہوں اور سمندر میرے قدموں کے نیچے ہے، تو یہ اس کی بھول ہے۔ وہ اسی کا ایک ذرہ ہے جس میں تھوڑی سی ہوا بھر گئی ہے۔ اگر وہ اپنی حقیقت کو سمجھے اور وہ قطرہ اپنے آپ کو سمندر میں ملا دے تو سمندر کی اعانت سے وہ بیڑے تار بھی سکتا ہے، بیڑے غرق بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح بندہ اگر اپنی حقیقت کو پالے کہ میں بذات خود تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن مجھ پر اسی کی انوار کا عکس و پرتو ہے اور اسی کی طرف سے مجھ پر یہ تجلیات آ رہی ہے، یہ قوتیں، طاقتیں، دیکھنا، سننا، پکڑنا، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، ورنہ بذات خود میں مٹی کا ڈھیر ہوں، مجسمہ ہوں، میری کیا حیثیت ہے۔ جب اس چیز کو پا لیتا ہے اور اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات اس کے وجود کا، بقا کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب اس کی زبان سے نکلے کہ لا تذر، کوئی چیز روئے زمین پہ نہیں رہنی چاہیے، ہر چیز غرق بھی ہو جاتی ہے، اور تیرانا چاہے تو پھر 12 سال بعد بیڑے تیر بھی سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پہ کوئی کافر چلتا پھرتا نہ چھوڑ۔ اپنی بنائی ہوئی چیز بگاڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ مخلوق اس لحاظ سے پیاری ہے کہ اس کی قدرت پہ شاہکار ہے، لیکن ایک محبوب کہتا ہے، ایک نبی کہتا ہے لا تذر، انہیں اب روئے زمین پہ نہ چھوڑ۔ یہ کافر ہے، کافر رہیں گے، خود کافر نہیں رہیں گے صرف، بلکہ کافروں کو جنم دیتے رہیں گے، لہذا انہیں مٹا دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے کہنے پر مٹا دیا۔ تو جب بندہ اللہ کے کہنے پر چلے تو پھر اللہ رب العزت کا بھی حق بنتا ہے کہ بندے کے کہنے کے مطابق عمل فرمائے۔ تو لہذا جو اس بندے کی رضا بنتی ہے اللہ رب العزت اسی کے مطابق عمل فرماتے ہیں۔ بات آگی تو عرض کروں کہ آج تک لوگوں کو یہ تو یاد ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ پیغمبر کیا کر سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ جو اتنی بڑی مخلوق غرق ہو رہی تھی وہ کس کی دعا سے غرق ہو رہی تھی؟ وہ انہوں نے دعا کی۔
نوح علیہ السلام کی انہوں نے امداد کی تھی اس بارے میں، ان کے کہنے پر اللہ نے غرق کیا تھا۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر کافر کے بارے میں دعا کی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، تمام کافروں میں سے کوئی بھی روئے زمین پر چلنے پھرنے والا مت چھوڑ۔ اب سب کافروں کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی، تو بیٹا کافر تھا اس کے حق میں بھی قبول ہو گئی۔ اب انہوں نے اللہ رب العزت کو صرف ایک وعدہ یاد دلایا کہ تیرا وعدہ کیا تھا، تیری اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا میری اہل سے ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، میرا بیٹا میری اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، لہذا وعدہ پورا کرتے ہوئے میرے بچے کو بچا۔ اللہ نے اپنے وعدے کی وضاحت کر دی، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیری اہل سے نہیں ہے کیونکہ اس کے کام ٹھیک نہیں، اس کا طریقہ اور ہے، رستہ اور ہے، نظریہ اور ہے، تیرا رستہ نظریہ اور ہے، لہذا یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ میرا وعدہ ان کے لیے تھا جو تیرے ماننے والے ہیں، میں نے خونی رشتے کے لحاظ سے وعدہ نہیں کیا، روحانی رشتے کے لحاظ سے وعدہ کیا۔ تو تیرے اہل وہ ہیں جو روحانی رشتے میں تیرے ہیں، جو محض جسمانی رشتے میں ہیں، روحانی راہیں ان کی جدا ہے، وہ تیرے نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وعدہ یاد دلایا، اللہ نے اپنے وعدے کی وضاحت کر دی۔ یہاں دعا کے رد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ جب دعا ہی نہیں ہے تو دعا کے رد ہونے کا سوال کیا ہے؟ اور جو غرق ہو رہے ہیں تو حضرت نوح کی دعا سے ہی تو غرق ہو رہے ہیں۔ بہرحال جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی مانتا ہے، اور جس انداز میں وہ کہے اسی انداز میں مانتا ہے۔ حضرت ابن حجر حیثمی مکی علیہ رحمت فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ رستے میں آ رہے تھے، ان کا گھوڑا راہ میں مر گیا، انہوں نے کہا خدایا پیدل تو مجھ سے یہ سفر نمٹتا نہیں ہے، کسی سے مانگوں تو اس کا کیا فائدہ؟ تو میرا دوست ہے، میں تیرا نیاز مند ہوں، تو پھر تجھ سے ہی مانگ لیتا ہوں، لہذا تو ہی ادھار دے دے، گھر پہنچنے پر میں تجھے واپس کر لوں گا۔ ٹھیک ہے تو نے مار لیا، میں تیری اس رضا میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن لوگوں کا محتاج نہ کر، تو ہی مجھے ادھار دے دے، گھر پہنچنے پر میں واپس کر دوں گا۔ گھر پہنچے، گھوڑا پسینہ پسینہ ہے، زین اوپر رکھی ہوئی ہے، بیٹے کو کہا زین اتار لے۔ ابا جی گھوڑے کو پسینہ آیا ہوا ہے، زین اترے گی، ہوا لگے گی، اس کے پاؤں شل ہو جائیں گے، یہ بیمار ہو جائے گا، فرمایا تو اس بات کو چھوڑ، زین تیری ہے، تو لے لے، گھوڑے والا گھوڑا سنبھال لے گا۔ نعرہ تکبیر، یہ میں ادھار اللہ سے لے کے آیا ہوں، یہ اس کا ہے، اس کے سپرد کرنا ہے، اس لیے تو اپنی زین سنبھال لے، گھوڑے والے کا ہے وہ آپ سنبھال لے گا۔ جس رنگ میں بھی یہ اللہ رب العزت سے التجائیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی التجاؤں کو قبول کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات ان کی زبان سے ایک بات نکل جاتی ہے تو اللہ رب العزت لجپالی کرتے ہوئے ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو پورا کر دیتا ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بے مقدار نہ ہو، بے عزت نہ ہو، بے وزن نہ ہو جائے، یہ جھوٹے نہ ثابت ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد گرامی ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے، جن کے کپڑے پھٹے پرانے بوسیدہ ہوتے ہیں، میل سے اٹے ہوتے ہیں، لوگوں کے دروازوں پہ جائے تو وہ دھکے دے کے ہٹا دے، اپنے دروازے پہ کھڑا نہ ہونے دے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم اٹھا کے کہے ایسے ہوگا، اللہ اسی طرح کر دیتا ہے، قسم اٹھا کے کہہ دے ایسے نہیں ہوگا، اللہ نہیں ہونے دیتا۔ دعا نہیں کرتے، دعا کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ تیرے قضا بن کے نکلتا ہے، ان کی کنجی بن کے نکلتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی حدیث قدسی میں موجود ہے کہ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، جب بندہ مقام محبوبیت پہ فائز ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان ہی میں ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، تو جب زبان قدرت ہی یہ بن چکا ہے تو پھر جو اس سے نکلے گا وہ قدرت کا اپنا قول ہے، اس کا خلاف پھر کیسے ہو سکتا ہے؟
جس طرح وہ کن کہے تو اس کا خلاف نہیں ہو سکتا، پھر وہ کن کہنے والا اسی زبان پہ جب بول رہا ہے تو پھر جو اس زبان سے نکلے گا وہ اسی کی ترجمانی ہو رہی ہے، اس لیے اس کا خلاف بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، آج کل لوگوں نے اس بارے میں کافی کچھ اختلاف بنا رکھے ہیں کہ کرامتیں برحق ہیں، معجزے برحق ہیں، پر نبی ولی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک معتزلہ کا مذہب تھا اس میں، وہ کہتے ہیں کہ ولی نبی کے اختیار میں یہ کرامات نہیں ہے، نبی کے اختیار میں معجزے نہیں ہیں، لیکن وہ تو مر کھپ گئے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ لیکن ان سنی کہلانے والوں نے اب معتزلہ کے عقیدے کا پرچار شروع کر لیا، دعویٰ سنی ہونے کا بھی ہے، اور عقائد معتزلہ والے پھیلا جاتے ہیں کہ معجزے برحق ہیں، کرامتیں برحق ہیں، پر نبی ولی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا تو پھر معجزہ کیسے ہوتا ہے، کرامت کیسے ہوتی ہے؟ بس وہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح تم روڑا اٹھا لو، کسی کے سر میں دے مارو، اس کا سر پھٹ جائے، وہ مر جائے، تو روڑے کا کیا دخل ہے؟ تم نے اٹھایا، تم نے مارا، ساری تمہاری قوت ہے، تمہارا ارادہ ہے، روڑے کا اس میں کیا ہے؟ اسی طرح ولی نبی کا ہاتھ اللہ استعمال کر لیتا ہے، ورنہ ان کا دخل اس میں کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ توحید کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت طاقت بچ جائے، بیچارے اللہ رب العزت کا تحفظ ہو جائے، اس لیے انہوں نے یہ پاپڑ بیلے ہیں، شریعت کو مذاق بنایا ہے کہ دخل ان کا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بت بناتے تھے، مٹی کے مجسمے بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے، یہ مٹی خود بخود ہاتھوں میں آ جاتی، وہ خود بخود جاتی تھی، وہ مورتیں خود بخود بن جاتی تھی، ان میں پھونک اپنے آپ لگ جاتی تھی، ان کے ارادے کا دخل کوئی نہیں ہوتا۔ 70 ہزار مریض، حاجت مند، محتاج لوگ، دکھیارے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ ہاتھ پھیرتے ہیں، شفا یاب ہوتے ہیں۔ ہاتھ پھیرنے کو نہیں پہنچتے، کپڑا دے دیتے ہیں، ان کا کپڑا پھیرا جاتا ہے، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ 70 ہزار بندہ روز آ کے شفا پا رہا ہے، تو وہ اپنے ارادے کے بغیر ہاتھ پھیرتے تھے، کپڑا ارادے کے بغیر دے دیتے تھے۔ ان کے ہاتھ پھیرنے پر اللہ شفا دیتا تھا تو گھر بیٹھے کیوں نہیں دے دیتا؟ ان کے ہاتھ پھیرنے پر کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے یہ کہنا کہ ان کا دخل کوئی نہیں، یہ بڑی حماقت ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ معجزے کا مطلب سمجھیے تو بغیر ارادے کے اس کا پیغمبر سے صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ معجزے کا مطلب کیا ہے کہ کسی مخالف کو زج کرنے کے لیے، مقابلے میں آ کے اسے عاجز کرنے کے لیے ایسا کارنامہ ظاہر کرنا کہ لوگ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز آئے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب مقابل آئے گا، وہ مطالبہ کرے گا، پیغمبر اس کے مقابلے میں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلائے گا، جس سے وہ مجبور اور بے بس ہو جائے گا، معجزہ کہتے ہی سے۔ دیکھو فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، 70 ہزار جادوگر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ وہ کہتے ہیں اما ان تلقی و اما نحن الملکین، موسیٰ یا تم پھینکو عصا اپنا یا پھر ہم پھینکو۔ اب جادوگروں نے جو پھینکے، ارادے سے پھینکے، کوئی گھر سے آئے مقابلے کے لیے، پھینک رہے ہیں ارادے کے ساتھ، چیلنج کر رہے ہیں، پہل تیری یا ہماری؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے کر لو جو کرنا ہے۔ بڑی بے پرواہی کے ساتھ خدا کا پیغمبر کہتا ہے القوا ما انتم ملقون، جو پھینکنا ہے پھینک لو، دکھلا لو کرتب اپنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں ان کا چیلنج قبول کر رہے ہیں، جس کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ کسی کا چیلنج قبول کیسے کرے؟ ایک آدمی کے ہاتھ ہی نہیں، پاؤں ہی نہیں، وہ کشتی لڑنے کے لیے چیلنج قبول کر سکے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جب قوت ہی کوئی نہیں، طاقت ہی کوئی نہیں، آپ ان 70 ہزار جادوگروں کے چیلنج کو قبول کیسے کرتے ہیں؟ انہیں کیسے چھٹی دے رہے ہیں کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، میری باری بار سے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہوا ان کے ارادے سے ہوا، یہ نہیں کہ بغیر ارادے ہوا. اور یہ عجیب حماقت ہے کہ جو جادوگر کرے وہ تو اپنے ارادے سے کرے، پر جو پیغمبر خدا کرے وہ بغیر ارادے کے کرے. جادوگر جو کرے وہ اپنی مرضی سے کرے، اسے تو اختیار ہے. ایک جھوٹے علم کے، ناپائیدار علم والے کے اختیار میں ہے کہ وہ جو چاہے کر لے، لیکن سچے خدا کے نائب کے اندر کوئی طاقت پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے ارادے سے کچھ کر لے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوگا، سرکار ہجرت فرما رہے تھے، ساتھیوں کو بھوک لگی، پیاس لگی، سوچا راہ میں وہ خیمہ ہے وہاں جاتے ہیں، کوئی چیز بطور مہمانی مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو قیمت کے ساتھ لے لیں گے. جا کے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے اور کوئی شے گھر پہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، ایک ہی عورت بوڑھی بیٹھی ہے. سرکار نے فرمایا مائی ہم لوگوں کو کھانے پینے کی چیز چاہیے، اگر مہمان بنا سکو تو مہربانی، نہیں تو قیمت کے ساتھ دے دو. انہوں نے عرض کی اللہ تمہیں سلامت رکھے، قحط ہے، کال ہے، روڑا ہے، کوئی شے کھانے پینے کی نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، معذور ہیں، ہم آپ کی مہمانی نہیں کر سکتے، نہ قیمت کے ساتھ کوئی چیز دے سکتے. سرکار نے فرمایا یہ بکری کھڑی ہے خیمے میں، اس کے اندر دودھ کوئی نہیں، اس کے تھنوں میں کوئی دودھ ہو تو وہ ہم نکال لیں. اس نے عرض کیا کہ اس کی ہڈیوں میں مغز ہی کوئی نہیں، تھنوں میں دودھ کہاں سے آیا؟ یہ چل نہیں سکتی تھی، اس لیے میرا خامد اسے چھوڑ گیا کہ یہ مصیبت یہیں کھڑی رہے، میں کہاں سے کندھوں پہ اٹھائے پھروں گا، لہذا یہ گھر پہ ہی کھڑی رہے. تو چل نہیں سکتی تھی، اس کی ہڈیوں میں مغز نہیں تھا، اس لیے وہ چھوڑ کے چلا گیا، باقی لے گیا. سرکار نے فرمایا مائی بکری تیری ہے، اگر تو اجازت دے دے تو دودھ تو ہم نکال لیں گے. اب گھر والے کہتے ہیں جی اس کے اندر دودھ کہاں سے آیا، اس کی ہڈیوں میں مغز ہی کوئی نہیں، یہ چل ہی نہیں سکتی، اس کی چمڑی اس پہ خشک ہو چکی ہے، گوشت نام کی شے ہی کوئی نہیں اس میں. لیکن سرکار فرماتے ہیں تو اجازت دے دے دودھ اب نکال لیں. یہ ارادہ کوئی نہیں، اختیار کوئی نہیں. جب یہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے پٹھے پہ ہاتھ رکھا، جس طرح اچھی نسل کی بھینس ہو، مالک برتن لے جائے دھونے کے لیے، اس کو تھپکی دے، وہ اگلے پاؤں آگے نکال لیتی ہے، پچھلے پیچھے کر لیتی ہے، تھنوں والا حصہ خالی کر دیتی ہے، جگالی شروع کر دیتی ہے. بکری نے پاؤں پھیلا دیے اور جگالی شروع کر لی اور سرکار نیچے بیٹھ گیا. اب جن کو کھانے کی چیز جہاں انسانوں کو نہیں مل رہی ہے، وہاں بکری کو کیا مل گیا کہ اس نے جگالی شروع کر لی. سرکار نے پٹھے پہ ہاتھ رکھا ہے تو اس کے معدے میں خوراک بھی پیدا ہو گئی، اس کی انتڑیوں کے اندر صرف ہوا نہیں خوراک آ گئی ہے، اس کی ہوجری کے اندر خوراک آ گئی ہے، اس نے جگالی شروع کر لی ہے. سرکار نے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، جس طرح پرانی خشک مشک دھوپ پہ کھڑی ہو تو وہ آواز دیتی ہے، تھن پہلے اس طرح آواز دیتے تھے لیکن اب تازہ ہو گئے، اب دودھ اترنے لگ گیا ہے. سرکار نے جس طرح ماہر دوہا دودھ نکالتا ہے، اس انداز سے دودھ نکالا تو بڑی گاگر ہے، جھاگ اس کے منہ سے اوپر اٹھائی. آپ نے حضرت صدیق کو پلایا، دوسرے ساتھیوں کو پلایا، سب نے سیر ہو کے پی لیا. پھر دوبارہ اس کو دوہا، دوسری گاگر پھر دودھ کی بھری اور وہ ام معبد کے حوالے کر دی کہ لو تمہاری بکری ہے، تم کیا یاد کرو گے کہ ہمیں دیا ہی کچھ نہیں ہے، یہ گاگر دودھ کی تم بھی لے لو. آج کل اونٹنیاں اتنا دودھ نہیں دیتی جتنا سرکار نے ایک بکری سے نکال لیا، اور بکری بھی وہ جس کی ہڈیوں پہ چمڑی بھی سوکھ چکی تھی، تھن بھی خشک ہو چکے تھے، جس کے اندر ہڈیوں میں مغز ہی نہیں ملتا تھا، اس سے اتنا دودھ سرکار نے نکال لیا. اور یہ وہ وقت ہے جب آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں،
10 साल सरकार मदीना तैयबा में रहे, वो बकरी मुसलसल 10 साल दूध देती रही। फिर 2.25 साल हजरत सिद्दीक अकबर खलीफा रहे, उस वक्त भी ये दूध देती रही। तकरीबन 6 साल हजरत उमर की खिलाफत के दौर में भी ये दूध देती रही। नर जुफ्ती नहीं हुआ, बच्चा नहीं दिया, सरकार के हाथ लगे हैं। अब जिंदगी भर तक के लिए वो शीरदार बन गई है और जब तक जिंदा रही है घर वालों को दूध देती है। ये खुद ब खुद हाथ लग गए थे उधर, पुट्ठे पर भी, थनों पर भी। ये अपने आप दूध निकल आया था, आपने कोई नहीं दोहा था, इरादा कोई नहीं था। ये कहना कि नबी के इरादे से कुछ नहीं होता, वली के इरादे से कुछ नहीं होता, ये बात गलत है। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुर्ग का गोश्त खा रहे थे। एक औरत ने अपना बच्चा उनके पास छोड़ा हुआ था सलूक सीखने के लिए। वो आई कि मैं देखूं मेरा बच्चा किस हाल में है। आके देखा तो वो सूखे टुकड़े खा रहा है। गौसे पाक मुर्ग का गोश्त खा रहे हैं। तो माँ थी, ये मंजर देख के उससे सब्र न हो सका, इतराज कर दिया कि हुजूर मैंने तो बच्चा इसलिए छोड़ा था कि दुनिया में भी सुख पाएगा, अगले जहान भी सुख पाएगा। यहाँ इसका अशर ये है तो आगे क्या होगा। खुद तुम तो मुर्ग का गोश्त खाओ और ये सूखे टुकड़े खाए। आपने उस मुर्ग का जिसका गोश्त आपने खा लिया, कुछ घर वालों ने खाया होगा, जिसकी अंतड़ियां कौवे ले गए, पर बाल कहीं पड़े हैं, टांगे सिरी कहीं पड़ी है। वो चंद हड्डियां जो आपके पास पड़ी थी, जिनसे गोश्त नोच लिया था, उन्हीं हड्डियों पे हाथ रखा, उन्हीं हड्डियों पे हाथ रख के कहा कुम बिस्मिल्लाह व बरकत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नाम की बरकत और मोहम्मद करीम अलैहि सलाम की बरकत से खड़ा हो जाए। वो चंद हड्डियां जो आपके सामने पड़ी थी, उन्हीं में से वो साले मुर्ग बरामद हो गया, पर झाड़ने लग गया। और मैं माई जब तेरा बच्चा इस तरह मुर्दे जिला सकेगा, मरे हुओं को जिंदा कर सकेगा, जिंदा को मारने और ज़बह करने का भी इसे हक दिया जाएगा। जब तक ये मरे हुए जिला नहीं सकता, मुर्दों को जिंदा कर नहीं सकता, मरे हुओं को ज़बह करने का भी हक इसे नहीं दिया जा सकता। पहले ये अपने आप को मारेगा, फिर ऐसा पारिस बन जाएगा कि मुर्दों को भी जिंदा करने के काबिल हो जाएगा। इसलिए हम इसे अभी मार रहे हैं, इसके नफ्स को मार रहे हैं, इसे भूख दे रहे हैं, ताकि पहले ये अपने आप को मारे। जब इसका अपना आप मर जाएगा, नफ्स मर जाएगा, फिर ये ऐसा पारिस बनेगा कि जिस मुर्दे से भी टकरा जाएगा, उस मुर्दे में भी जान पैदा हो जाएगा। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका ताना दूर किया, उसका एतराज दूर किया, उसे हकीकत समझाई कि पहले बंदा अपने आप को मारता है, फिर वो इस काबिल होता है कि वली बने, अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब बने, और जो उसकी जबान से निकले फिर वो कुन की कुंजी बन के निकलता है, वो लोहे महफूज की तहरीर बन के निकलता है। तो इसलिए पहले कुछ दिन इसे सब्र करना पड़ेगा। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इरादे के साथ ये कमाल जाहिर करके मकाम वलायत की हकीकत उसको समझाई है। हुजूर ख्वाजा हिंद गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ ले आए, फौज और सिपाह लेके नहीं आए, तस्वीर लेके आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम वाली सिर्फ कुव्वत उनके पास है और कोई नहीं। जब लोगों को मुसलमान करना शुरू किया तो पृथ्वीराज ने जोगियों को आपके मुकाबले में लाकर मुकाबला कराना चाहा, ताकि ये मुसला शिकस्त खा जाएगा, ये यहाँ से बेइज्जत होकर भाग जाएगा। तो बगैर कुरेजी के किसी को कत्ल किए हम इस नए मजहब से बच जाएंगे। तो जादूगर सामने आते हैं, जोगी सामने आते हैं। जयपाल का ये एक शुभदा था कि वो आग के कड़े दायरे से बना के हवा में खड़े करता था, जहां इशारा करता वो वहां जाके तबाही मचा देता। जब का दायरा क्या था, एक आहनी हिसार बन चुका था, एक लोहे का किला बन चुका था कि कोई उसे अबूर नहीं कर सका, सारे वहां बैठ रहे। ये भी बेकार हुआ। फिर वो हवा पे उड़ता हुआ ऊपर से गुजरने लगा तो आपने अपने खड़ाओं को इशारा कर दिया,
انہوں نے کوٹ کوٹ کے اسے زمین پہ اتارا. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا یہ لاڈلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لخت جگر نور نظر یہ ان جادوگروں کا مقابلہ کر رہا ہے. ادھر رب کا نبی غالب آیا فرعون کے جادوگروں پر، ادھر نبی کریم کا لاڈلا حسین پاک کا لاڈلا ان جادو پرتھوی راج کے جادوگروں پر اس طرح غالب آیا کہ ان کی جوتیوں نے اس جادوگر کا سر کوٹ کوٹ کے نرم کیا اور اسے ذلت اور خواری کے ساتھ زمین پہ اتار لیا. یہ بغیر ارادے کے ہو گیا سب. فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ افعال معمول کے مطابق ہوتے ہیں، کچھ معمول کے خلاف ہوتے ہیں. ہماری قوت محدود ہے، ہم جو معمول کے کام ہے وہ ارادے کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو معمول کے خلاف ہے وہ ہمارے ارادے سے نہیں ہوتے. لیکن ان کی روحانیت اتنی اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں روحوں کے برابر ہو جاتے ہیں. اس طرح جو غیر معمولی کام ہے، خلاف معمول کام ہے، ان کے ارادے سے وہ بھی ہو جاتا ہے. ایک ولی کامل کے بارے میں تم یوں سمجھو کہ زمین آسمان اس کا جسم بنتا ہے، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی وہ روح ہوتا ہے. جس طرح آپ کی روح آپ کے بدن میں ہے، آپ دوڑو، چھلانگ لگاؤ، لمبی چھلانگ لگاؤ، اونچی چھلانگ لگاؤ، تقریر کرو، ورزش کرو، ڈنڈ پیلو، بیٹھ کے نکالو، جو کرو تم کر سکتے ہو. اپنے بدن کے اندر تصرف کا تمہیں اختیار ہے. ایک ولی کامل پوری کائنات کی روح بن جاتا ہے تو آسمان گویا اس کا ایک ہاتھ ہے، زمین اس کا دوسرا ہاتھ ہے. وہ جس طرح چاہے اگر آسمانوں کو زمین کی سطح پہ لائے تو یہاں لا سکتا ہے، اگر زمین کو عرش کی بلندی پہ پہنچانا چاہے تو وہاں بھی پہنچا سکتا ہے. حضرت عاصم ابن برقیہ تخت لے آتے ہیں، کیا وہ ارادے کے بغیر آ گئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ایکم یاتی نی بعرش ہو، تم میں سے کون بلقیس کا تخت لاتا ہے؟ ان سے پوچھتے ہیں تم میں سے کون لاتا ہے؟ اگر ان کے بس میں کچھ نہیں، اللہ نے ہی کرنا ہے، پھر اللہ سے کہتے خدایا تو لاتا ہے کہ نہیں لاتا؟ ہاتھ جس کا استعمال کر، میرا کر، آصف کا کر، کسی کا کر، تو لاتا ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ سے پوچھتے، ان سے کیوں پوچھتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ان اہل مجلس سے پوچھتے ہیں، اراکین دولت سے پوچھتے ہیں، درباریوں سے پوچھتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے اطاعت گزار بن کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت کون لے آتا ہے؟ تو حضرت سلیمان تو سمجھتے ہیں کہ یہ لانے والے ہیں، مگر مولوی سمجھتے ہیں نہیں نہیں، ان کا دخل کوئی نہیں، وہ تو اللہ آپ لے آیا تھا. تو پھر سلیمان علیہ السلام کو یہ توحید کوئی نہیں، اللہ نے سکھلائی تھی جو انہوں نے سیکھ لی. اللہ کے مکتب سے وہ پڑھ کے آئے، پتہ نہیں یہ کس مکتب میں پڑھتے رہے جو یہ تعلیم لے کے آ گئے، کیونکہ اللہ نے پہلے انہیں آپ پڑھایا پھر لوگوں کو پڑھانے کے لیے بھیج دیا. تو اللہ کے مکتب سے تو وہ پڑھ کے آئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ لائیں گے، لیکن یہ کہتے ہیں وہ نہیں لا سکتے، صرف اللہ لاتا ہے. تو وہ یہ بتلائے تو صحیح کہ کس مکتب سے یہ تعلیم حاصل کی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر پہلے سرکش جن بولتا ہے میں لے آتا ہوں، انا آتی کا میں لے آتا ہوں. وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ میرے ہاتھ میں لائے گا، میں لے آتا ہوں. اتنی دیر میں قبل ان تقوم من مقامک، تمہاری کچہری برخاست ہونے سے پہلے. اور ساتھ ہی دعویٰ کرتا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میرے اندر طاقت ہے، میرے اندر طاقت ہے. پوچھو ان سے شیطانوں میں تو طاقت ہے، صرف اللہ والوں میں کوئی. یہ عجیب بات ہے، طاقت شیطانوں میں ہے تو وہ اللہ نے پیدا کی نا. مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کو تو دیتا ہے طاقتیں، صرف اپنے دوستوں کو کچھ نہیں دیتا. عجیب توحید ہے یہ کہ اللہ کے دشمنوں کے لیے سب کچھ ہے لیکن اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی شے نہیں ہے. دوست مجبور ہیں، معذور ہیں، بے بس ہے، ذرہ ناچیز کے مالک نہیں. ایک تنکے کو توڑ کے دو نہیں کر سکتے، یہ دوستوں کی شان ہے. اور شیطان کہتے ہیں انی علیہ لقوی امین، میرے اندر طاقت ہے، مجھ پہ بھروسہ کرو، میں لا کے پیش کرتا ہوں.
لیکن یاد رکھو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو خدا اپنے دشمنوں کو اتنا دے اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہ آئے، وہ اپنے دوستوں کو اس سے زیادہ دے گا، پھر بھی کمی کوئی نہیں آئے، اور وہ دیتا ہے زیادہ، اور وہ زیادہ دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے، اب کوئی شتونگڑا نہیں بولتا، اب وہ فنے خان نہیں بولتے، اب بولتا ہے تو رب کا ولی بولتا ہے، رب کا دوست بولتا ہے میں اس سے جلدی لے آتا انا آتی کا وہی میں لاتا ہوں۔ سلیمان بھی کہتے ہیں یہ لائیں گے، ولی بھی کہتا ہے میں لاؤں گا۔ پتا چلا اس زمانے میں تو ولی نبی آپ کرتے تھے، اب بدل گیا زمانہ، اب ولی نبی کمزور ہو گئے ہیں، پہلے ولی نبی طاقتور ہوا کرتے تھے۔ وہ ولی کیا کہتا ہے انا آتی کا وہی میں لاتا ہوں، کتنی دیر میں؟ آنکھ چپکنے سے بھی پہلے، تھوڑی دیر۔ پھر خالی دعویٰ نہیں تھا بلکہ عمل کر کے دکھلا دیا، فلما رآہ مستقرا عنده، دیکھا تو سامنے موجود، قدموں میں پڑا ہوا ہے تک، آنکھ چپکنے کی دیر میں اتنی دور سے کھینچ کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا اس نے۔ ان کا ایک مولوی کہتا ہے نہیں ان کو اسم اعظم یاد تھا، اسم اعظم پڑھا تو اس برکت سے وہ تخت آ گیا۔ اسم اعظم تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو روٹی دور رکھ کے اسم اعظم پڑھ تیرے منہ تک آتی ہے تو میں مان لوں گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اسم اعظم ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھ لو، کیا ہوگا؟ اسم اعظم غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے بشرطے کہ پڑھنے والا ہو کوئی، اللہ کا ہر اسم اعظم ہے بشرطے کہ کسی کی زبان اس قابل ہو کہ وہ اسے صحیح طور پر پڑھ سکے۔ اس لیے اسم اعظم بذات خود کچھ نہیں کرتا جب تک کہ بولنے والا اس شان کا مالک نہ ہو۔ حضرت آصف ابن برخیہ نے خواہ اسم اعظم پڑھا جو بھی کیا، مگر ان کے اندر ولایت تھی، ان کی روح میں طاقت تھی۔ روٹی توڑتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھی پڑھتا ہے، تینوں نام اسم اعظم اس میں آ چکے ہیں، لیکن توڑنی پڑتی ہے، منہ میں ڈالنی پڑتی ہے، چبانی پڑتی ہے۔ پھر اگر صحیح طور پہ چبا کے کھائے تو ہضم ہوگی، نہیں تو پھر حکیم کے پاس جانا پڑے گا، ڈاکٹر کے پاس، جی بد ہضمی ہو گئی ہے، میدا خراب ہو گیا ہے۔ اس لیے خالی اسم اعظم کچھ نہیں کرتے جب تک کہ پڑھنے والے کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ میں حضرت جنید کا واقعہ پہلے عرض کر چکا ہوں، راہب ہے، عیسائی ولی ہے، حضرت عیسیٰ کی امت میں سے، اس پہ الزام لگ گیا ہے تو نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اس کا مکان گرا دیا گیا، عزت کر کے اتارا گیا۔ اس نے کہا میری یہ غلطی کوئی نہیں، میری یہ غلطی ہے، میں نے ماں کی بے پرواہی کی تھی، پہلے مجھے ماں سے معافی مانگنے دو، وہ میری ملاقات کو آئی تھی، میں نے منہ نہیں دکھلایا، وہ بدعا دے گئی کہ خدایا یہ نہ مرے جب تک زناکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، وہ غلطی میں معاف کرا لوں ان سے، پھر میں تمہارے ساتھ نمٹ لوں گا۔ ماں کے قدموں پہ گرے، اماں تو ناراض ہو گئی، تو نے بددعا دی، میں پھنس گیا ہوں، تو راضی ہو جا، ان کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ماں نے دعا کی خدایا اگر میری ناراضگی کی وجہ سے پکڑا ہے تو میں راضی ہو گئی ہوں، تو معاف کر دے، کوئی اور غلطی ہے تو پھر میرا کوئی مطالبہ نہیں، کوئی سفارش نہیں ہے۔ چنانچہ وہ آئے، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑے اور کہا لیا اس عورت کو کہا ہے۔ وہ بدکار عورت لائی گئی، پیٹ میں بچہ ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا وہ حرامی بچہ، اس پیٹ والے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یا بابو اسمن ابوک، پیٹ والے بچے جنین تیرا باپ کون، تو کس کے لطفے سے؟ اندر سے بولتا ہے نہیں جی میں تمہارا نہیں ہوں، میں تو چرواہے کا ہوں، اندر سے بولتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ میں نے کہاں برائی کی، اس عورت نے کہا فلاں درخت کے نیچے، کہا چلو درخت سے پوچھ لیتے، درخت کے پاس لے گئے، اس کی ٹہنی پکڑ کے کہا اے درخت جس خدا نے تجھے پیدا کیا اس کے نام کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کیا تیرے نیچے میں نے برائی کی اس کے ساتھ؟ اس کی ہر ٹہنی اور پتے سے جواب آتا ہے نہیں، تو نے برائی نہیں کی اس کے ساتھ، چرواہے نے کی ہے۔ تو ولی ہے، عیسائی ولی، حضرت عیسیٰ کی امت کا ولی ہے، اور وہ دعوے کے ساتھ کرامت ظاہر کر رہا ہے، پیٹ کے بچے کو
بلا رہا ہے کہ تو کس کے نطفے سے ہے، وہ اندر سے جواب دیتا ہے، درخت سے گواہی دلوا رہا ہے، تو پتا چلا کہ یہ کرامتیں، یہ معجزے ارادے سے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں، ولی ارادہ نہ کرے تو ظاہر ہو جاتے ہیں، ارادہ کرے تو ظاہر نہیں ہوتے، تو پھر خدا نے مقابلہ کیا یا دوست کی بات مانی؟ پھر تو مقابلہ ہو گیا نا۔ ولی جو نہیں چاہتا اللہ وہ کر دیتا ہے، جو ولی چاہتا ہے اللہ وہ نہیں ہونے دیتا، پھر یہ محاذ آرائی ہو گئی، مقابلہ ہو گیا، ٹکر ہو گئی۔ یہ پھر دوستی اسی طرح ہوتی ہے، دوست جو کہے وہ نہ مانا جائے۔ یہ عجیب دوستی کا حق ہے، جو اللہ کہے وہ بندہ مانتا ہے۔ یہ دوستی کا حق کس طرح ادا کرتا ہے؟ اللہ دوستی کا حق کیا ادا کرتا ہے؟ جو تو کہے گا میں نہیں مانوں گا، میری دوستی کا تقاضا یہ۔ کیا یہی دوستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو ماننا پڑے گا جیسے یہ اس کی مرضی پہ چلتے ہیں محتاج ہو کر، وہ بے نیاز ہو کر یقیناً ان کی مرضی پہ چلے گا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان کا ارادہ نہ ہو تو اللہ کر دیتا ہے، تو جب ارادہ ہوگا تو ضرور کرے۔ بعض اوقات یہ نہیں بھی چاہتے لیکن اللہ رب العزت پھر بھی کر دیتا ہے، تو جب یہ چاہیں گے تو ضرور کرے گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مہمان تھے چند مہاجر، جن میں حضرت مقداد بھی تھے۔ سرکار نے فرمایا یہ بکریاں میری خیردار ہیں، ان کا دودھ دو لیا کرو، تو 3 تم ہے 1 میں ہوں، 4 حصے کر دیا کرو، میرا رکھ دیا کرو، اپنا پی لیا کرو۔ حضرت مقداد نے سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام کو بتیرے دودھ ملتے رہتے ہیں، انصار پیش کرتے رہتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اس دودھ کی؟ رات سوتے وقت پی گئے۔ پچھلی رات سرکار تشریف لاتے تھے، وہ دودھ پی لیتے تھے۔ آپ تشریف لائے، حسب معمول برتن کا ڈھکنا ہٹایا، دودھ نہیں ہے۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہا خدایا جو آج محمد اور آل محمد کو سیر کرے تو اس کو سیر کر، جو ان کو سیراب کرے تو اس کو سیراب کر۔ حضرت مقداد اٹھے چھری لے کے کہ نبی پاک کی بکریوں سے ہی کوئی بکری ذبح کر کے میں آپ کو کھلاتا ہوں، اپنی تو ہے کوئی، تو چلو آپ کی بکری ذبح کر کے میں آپ کو کھلا دیتا ہوں، دودھ تو وہی ہے جو میں پی چکا ہوں۔ اب گئے، بکریاں کھڑی ہے تو دیکھا کون سی بکری مناسب ہے، پٹھے پہ ہاتھ رکھا، جو اچھی موٹی تازی ہو اس کو ذبح کرے۔ جب پٹھے پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے، برتن لیا، دودھ نکالا، ساری بکریاں دودھ سے تھن بھرے کھڑی، دودھ نکالا، کافی سارا دودھ جمع ہو گیا۔ عرض کی حضور دودھ پی، آپ نے پی لیا۔ یا رسول اللہ اور پیجیے، آپ نے اور پی لیا۔ پھر عرض کیا حضور اور پیجیے، آپ نے فرمایا ساتھیوں کے لیے بھی رکھنے ہیں؟ نہیں حضور آپ پیئیں، ساتھیوں کی کوئی نہیں، آپ پیئیں۔ جب 3 مرتبہ عرض کیا اور آپ ہر بار پیتے رہے، کافی دودھ تھا بچ گیا، تو حضرت بلال ہنستے ہنستے پیٹھ کے بل جا گئے۔ سرکار نے فرمایا اہدا سواد گیا مقداد، یہ تیری شرارتوں میں سے کوئی شرارت ہے؟ بات کیا ہے؟ اصلی بات بتلا۔ عرض کی یا رسول اللہ تمہارے حصے کا تو میں نے پی لیا تھا۔ پھر میں لیٹا، شیطان نے پہلے مجھے یہ وسوسہ ڈالا کہ نبی پاک کو ضرورت کیا ہے اس دودھ کی، آپ کو بتیرا مل جاتا ہے، انصار پیش کر دیتے ہیں، تو پی جا۔ میں پی گیا۔ اب اس نے کہا تو نے پیا حصہ نبی پاک کا، اب وہ آئے دیکھیں گے کوئی نہیں، بد دعا دیں گے تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میں اسی ششپنج میں پڑا ہوا تھا، چادر کبھی پاؤں پہ پوری کرتا تو منہ ننگا ہو جاتا، کبھی منہ پہ کرتا پاؤں ننگے ہو جاتے، میں چادر ہی ماپتا رہ گیا، ساری رات نیند کوئی نہیں آئی۔ اتنے میں آپ پہنچ گئے، آپ نے ڈھکنا ہٹایا اور دودھ کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا اب میں گیا، میرا بیڑا غرق ہوا ہی ہوا، نبی پاک بد دعا دیں گے۔ آپ نے دعا دی کہ جو سیر کرے سیراب کرے، تو اس کو غنی کر، بے نیاز کر، سیر کر، سیراب کر۔ میں نے سوچا تمہاری بکری ذبح کر کے تمہیں پیش کرتا ہوں بھون کے، اس نیت پہ اٹھا تو بکریوں کے تھندو سے بھرے تھے، میں نے وہ نکال کے پیش کر دیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ پھر خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، تیری بھی لاج رکھی، میری بھی لاج رکھی، تو پھر یہ بابرکت دودھ ہے، اس سے ساتھیوں کو ضرور حصہ دینا چاہیے، لہذا تقسیم کر ان میں۔ تو نبی پاک نے چاہا نہیں
کہ بکریوں سے دودھ نکلے. حضرت مقداد کا ارادہ نہیں تھا کہ بکریوں سے دودھ نکلے، لیکن حضرت مقداد کی کرامت بنی، نبی پاک کا معجزہ بنا. ان کے ارادے کے بغیر اللہ نے وہ دودھ پیدا کر دیا جو ان کے چاہے بغیر کر دے. اسے مقابلہ ہے کہ وہ چاہیں گے تو نہیں پیدا ہونے دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ معجزہ نبی کے ارادے سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ارادے سے بھی ظاہر ہوتی ہے. کبھی اللہ لجپالی کرتے ہوئے ان کے چاہے بغیر بھی ظاہر کر دیتا ہے، لیکن جب یہ چاہتے ہیں پھر بھی اللہ رب العزت ظاہر فرما دیتا ہے. ایک سوال ہے، کوئی 30واں 10واں 40واں سالانہ، اس کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا کچھ لوگ منکر ہو رہے ہیں. اصل انکار کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن حدیث میں دلائل نہیں ہے، اصل انکار کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگ آپ بھی محنت کرتے تھے، اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالتا تھا